بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اللہ کا شکر تھا، الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھی. آج کا ولاگ یہاں سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، یوں سمجھیں آپ، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کیا کیا تھا وہ میں ڈالوں گی. پورا ایک ولاگ بن گیا تھا وہ والا، تو وہ میں ڈالوں گی میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ. ٹھیک ہے، آغاز ہو چکا ہے ولاگ کا. یہ میں نے ادھر لگایا ہے یہ پارٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. میں نے ڈسکرپشن باکس میں تینوں چینلوں کا لنک دے دیتی ہوں اپنے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں برتن دھونے آ گئی تھی. میں نے جو کام کیا تھا اس کے بعد یہاں میں برتن دھونے آئی ہوں. پھر مجھے کھانا بھی پکانا تھا، کوکنگ کرنی تھی. چھوٹ سامان لیتی ہوں، چھوٹا سین لیتی ہوں یعنی کہ، اور پھر ولاگ کمپلیٹ کرتی ہوں اور آپ کو پسند آتا ہے اور چلی جاتی ہوں اپنا ولاگ ڈال کے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، یہاں پہ میں برتن دھو رہی تھی تو میں نے یہیں سے ولاگ لینا شروع کر دیا، کیونکہ آدھا ولاگ میں لے کر آئی ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، وہ ڈلے گا کہاں؟ میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ. جس نے نہیں سنا اس کے لیے یہاں پہ دوبارہ میں نے فرمایا ہے. اور چلیں باتیں اور کرتے ہیں اور کام ہوتا رہے گا. یہ تو برتن بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے تو یہاں پہ فوراً آئی اور برتن دھونا شروع کر دیا. اس طرح سے میں نے برتن دھو لیے تھے. آج کل کبھی کبھار علی بھی برتن دھو دیتے ہیں، تو جب علی برتن دھو دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں لے لیتی ہوں ضرور سے. ویسے تو علی برتن نہیں دھوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں ہی دھوتی ہوں برتن. لیکن کبھی کبھار علی کو پیار آ جاتا ہے تو وہ پیار میں سیو کر کے میموری کے طور پہ یہاں پہ ڈال دیتی ہوں، کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں علی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے، برتن دھوتے تھے. کیونکہ میں تصویریں نہیں کھنچ پاتی، جو ہے وہ اس ولاگ میں ڈل رہا ہے. میں پتہ نہیں کیسی زندگی جی رہی ہوں، مجھے خود نہیں پتہ میں کیسی زندگی جی رہی ہوں. میں تصویریں کیوں نہیں کھنچوا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر آپ کے پاس کبھی کوئی بات ہو تو دیر سے سویر سے، لیکن مجھے بتائیے گا ضرور کہ تصویریں کھنچوا کے اگر موبائل میں جمع ہوں تو کہاں جمع کی جائیں. وہ تو پھر میں اچانک سے اڑا دیتی ہوں، کیونکہ موبائل ہینگ ہونا لگتا ہے تو میں اڑا دیتی ہوں. اور فیس بک میں نے بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے بال بندھے ہوئے تھے میرے. اور آدھا ولاگ جو اس کا سٹارٹنگ کا تھا نا، وہ میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ ڈالوں گی، پھر بتا رہی ہوں. اس کے بعد میں نے چکن فریج میں دھو کے رکھی ہوئی تھی. میں چکن اور فش وغیرہ سب سامان، اور شامی کباب، سیخ کباب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فریج میں رکھتی ہوں بنا کے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ جو چکن بھی ہوتی ہے نا، یہ بھی میں دھو دھا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اس سے آسانی رہتی، کیونکہ گیس کا فلیم آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس طرح سے کر رہا ہے. مکھی مچھر نہ بیٹھ جائے تو پگھلانے کے لیے تھوڑی دیر کو اس کو چھنی سے ڈھک کے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے. اس کے بعد میں نے جو کام وام کر کے آئی تھی، اس کے بعد میں نے تھوڑے سے نا مٹر چاول کے بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ گرم کیے دوپہر میں اور یہ کھائے. ٹھیک ہے. اور اتنی بنائی تھی کہ ختم ہو گئی. ماشاءاللہ بڑے مزے کی بنی تھی مٹر چاول، اور بہت اچھے بنے تھے، بڑے مزے کے تھے. اور رات کے سالن کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کھائے تھے، رائتا تھا اس کے ساتھ، بڑے مزے آئے تھے. اب چکن بنانے کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ سارے شام ہو چکی تھی، کام کرتے کرتے سارے شام ہو چکی تھی. شام کا کھانا تیار کرنا تھا مجھے. ادھر چاول نکالا کہ چاول بھی ریڈی کروں گی، کیونکہ پھر اگر چاول تھوڑے سے پکا لو تو روٹی میں تھوڑا سا کم روٹی بنانی پڑتی ہے. چاول اگر پکے ہوئے ہوں تو روٹی کم بنانی پڑتی ہے، اس طرح ہوتا ہے. اور کوئی چاول کھانے کو مانگتا ہے تو کوئی روٹی کھانے کو مانگتا ہے، تو میں دونوں چیزیں ریڈی رکھتی ہوں کہ پتہ نہیں کوئی چاول کھائے کون روٹی کھائے، تو اس لیے میں چاول اور روٹی دونوں چیزیں بناتی ہوں کھانے پر. ڈیلی کا ہے میرا یہ. پہلے میں دال چاول وغیرہ بناتی تھی اور سالن بنا لیتی تھی، پھر اس کے بعد روٹی بھی بنا لیتی. لیکن اب سردیاں زیادہ ہیں، اب کام ہو نہیں پا رہا اتنا. جھوٹ نہیں بولوں گی، اب مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا اتنا سردی کی وجہ سے، کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا آ رہا ہے. پانی بہت ٹھنڈا آ رہا ہے، جا کے نا ایک کل وہ ہو جاتی ہے، درد کرنے لگتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے. کیونکہ میرے لیے یہاں پہ گیزر لگوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے اس میں کرنٹ وغیرہ نہ آئے، ورنہ میں لگوا لوں یہاں پہ ایک سنگل گیزر جو لگتا ہے پانی میں. اور وہ نلکے والے ٹیپ تو بالکل ہی مجھے بیکار لگ رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے میں نے وہ نہیں لگوایا. آپ کو پتہ ہے میں یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتی چلتی ہوں. وہ ایک الگ سے گیزر آتا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں. میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ اس میں کرنٹ نہ ہو بس، ورنہ میں لگا لوں. اگر کسی کو معلومات ہے تو مجھے دے دینا، چاہے دیر سے چاہے سویر سے میری ویڈیو آپ دیکھیں، لیکن مجھے معلومات دے دیجیے گا. میں بڑی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گی. ٹھیک ہے. مجھے بتا دیجیے گا وہ کیسے ہیں، وہ جو ایک طرح سے لگ جاتے ہیں اور اوپر ان کا وہ ہوتا ہے کنیکشن، وہ مجھے بتائیے گا آپ لوگ ضرور. آج میری بھی بات سن لیں آپ لوگ تھوڑی سی، مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی. تو اس میں کرنٹ تو نہیں آتا کہیں؟ وہ جو آج کل چل رہے ہیں 30,000 تک 28,000 تک ان کی اوقات ہے، یعنی ان کی ویلیو ہے جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ دیکھ لیجیے گا. ہاں، تو ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں، یہ چکن کی بوٹی نیچے گر گئی تھی، یہ میں نے پھر کوے کو ڈال دی تھی، میں نے اٹھا کے ڈالی نہیں.
ایک بات میں بتاؤں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا اوقات نہیں ہے اس کی، اور یہ اس طرح سے کام کر رہی ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، یا اس کا یہ ڈریس دیکھ کر کہتے ہیں اس کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ اس طرح کا کپڑا پہنے، یہ اس طرح کا ڈریس پہنے. چلو یہاں اپنی مثال رکھ کے بولتی ہوں میں، اس کی یہ اوقات نہیں ہے یہاں پہ اپنا ڈریس اس طرح کا پہنے، یہ تو صرف ہماری اوقات ہے کہ ہم اس طرح کے ڈریس پہنیں. اور یہ اس ڈریس میں پوچھا لگا رہی ہے، اتنے مہنگے کپڑوں میں پوچھا لگا رہی ہے کھڑے ہو کے. تو ایک بات میں بتاؤں، بعض وقت اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ گری ہوئی اوقات کر دیتا ہے کہ قبروں کی مٹی لوگ بدلوا نہیں پاتے، اسی میں سندھے ہوئے پڑے رہتے ہیں، کفن میلا کرتے رہتے ہیں اپنا. یہ اوقات کا جملہ اللہ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے اس کی یہ اوقات نہیں ہے، کیونکہ اوقات بنانے والا بھی وہ ہے اور اوقات گرا دینے والا بھی وہ ہے. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کی بیویوں کو نا رلتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے. دیکھ لو بہادر شاہ ظفر کی بیوی کتنوں سے رلی تھی، کتنوں سے رلی تھی. ایک روٹی کے لیے رلی تھی بہادر شاہ ظفر کی بیوی، بیٹیاں رلی تھیں. رلی تھی مطلب کیا ہے، بسترا بنی تھی، بسترا. ہم نے خود پڑھا تھا 10ویں جماعت میں، ہم نے خود پڑھا تھا یہ چیز، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم نے خود پڑھا تھا. رلی تھی، بسترا بنی تھی. ان لوگوں کا جو پان کھاتے تھے، گٹکا کھاتے تھے، ان لوگوں کا بسترا بنی تھی. اتنی بڑی بات بتا رہی ہوں. بہادر شاہ ظفر جس کو چپلیں پہنانے کے لیے بھی کنیز ہوتی تھی، مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، ریاست کا بادشاہ گزرا ہے یہ. اگر جس کو نہیں پتہ میں بتا رہی ہوں. مت کرنا کبھی یہ جملہ، مت کرنا کہ اس کی اوقات نہیں ہے. اللہ ایسی قبر میں لے جائے گا تمہیں جہاں بدبو ہی بدبو ہوگی، مٹی تو صاف دیں گے تمہارے گھر والے، مگر دفنانے کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. پھر وہاں فون وون نہیں ہوتا، موبائل نہیں ہوتا، اے ٹی ایم نہیں ہوتا کہ جا کے اپنی بیگمات کو بتاؤ، اپنی بیویوں کو بتاؤ تم لوگ جا کے کہ کیا کہتے ہیں قبر میں مٹی آ رہی ہے، قبر بدلوا دو. بہت بڑی بات بولی ہے. کبھی کسی کو یہ جملہ مت بولنا اٹھا کے کہ اس کی اوقات نہیں ہے، پوچھا لگا رہی اتنا مہنگا کپڑا پہن کر. سمجھ آئی؟ وہ کپڑا اس کا بہت پرانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدن پہ آ کے زیب تن پہ آ کے نا اس کو زیب کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا، کبھی بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے. یہ میں نصیحت دے رہی ہوں، کہ میں یہ نصیحت دے رہی ہوں میں کسی کو کبھی بھی یہ جملہ مت بولنا. یہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ بولنے والا جملہ ہے، پتہ ہے آپ کو. اس کی اوقات نہیں ہے یہ اس کی اوقات، اس کی اوقات. یہ جو اوقات کا جملہ ہوتا ہے نا، اللہ، پھر اللہ ہی سمجھے گا. میں نے یہ کیس اللہ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیس اللہ کو دیا ہوا ہے میں نے. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا اوقات نہیں ہے اس کی، اللہ بنانے والا ہے میری اوقات. تم لوگوں نے کیا کر دی تھی میری اوقات، اور آج دیکھ لو میری اوقات، یہیں دیکھ لو نیچے جا کے میری اوقات، ٹھیک ہے. اللہ بنانے والا ہے میری اوقات. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کہتی ہوئی آئی تھی میں. آج ہر زبان پہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء نکلتا ہے، ہر زبان پہ نکلتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ٹھیک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. میں بولتی ہوئی آئی تھی، میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں میں بولتی ہوئی آئی تھی، کوئی نہیں بولتا تھا. ایک دن بھی ولاگ نہیں ڈالتی نا، لائن لگ جاتی ہے پوچھنے والوں کی، آپ خیریت سے تو ہیں نا، آپ ٹھیک تو ہیں نا. بتانا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ٹھیک ہے. بعض وقت کہہ دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے. یہ بھول جاؤ یہ جملہ کہنا، اس کی اوقات نہیں ہے یہ، اس کی اوقات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نا موئسچرائز کرنے جا رہی تھی اسکن کو، تو یہ والی کریم میرے کو بیسٹ ہے. اگر آپ کو بیسٹ لگتی ہو چہرے پہ جب لگانا. بہت سی کریمیں ایسی ہوتی ہیں جو بیسٹ نہیں لگتی ہیں اور دوسرے کو بیسٹ لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. میں موئسچرائز کر رہی ہوں، سردیاں آ گئی ہیں، تھوڑی دیر موئسچرائز کروں گی، 2-4 گھنٹے کے لیے کریم لگائے رہوں گی، پھر اس سے میں دھو لوں گی. یہ جو پونڈس کا ہے نا یہ رکھا ہوا، آپ کے پاس کوئی بھی فیس واش ہو اس سے دھو لینا فیس کو، ٹھیک ہے. پھر آرام کرنا، سو جانا، آرام کرنا، ٹھیک ہے. اور زندگی میں دوسروں کو بھی آرام دینا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. دوسروں کو آرام دینا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں قبروں کا حال بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ورنہ قبر میں تو سبھی کو جانا ہوتا ہے، سب اپنی مٹی پلیت کیے ہوئے، بھولے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں گھسے ہوئے ہیں. تو ملتے ہیں میک اپ ہیلتھ فٹنس میں نئے ولاگ کے ساتھ. بائے. آج کا ولاگ اتنا ہی تیار ہوا تھا.